السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما हर किस्म की तारीफात तस्बीहात और तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाह दिल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार दुरूद और सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मेरे भाइयों, मैंने आप हज़रात के सामने सूरह आल इमरान की आयत का कुछ टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला
مجھے اس آیت کا مفہوم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ کس کا فرمایا؟ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، اور اب یہ جو کتاب ہے کنتم خیر امت، اللہ تعالیٰ نے نام نہیں دیا، فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ امتیں بہت ساری گزری ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن میں یہ جو کتاب ہے جس کو مخاطب کیا گیا ہے، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہم لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا تم بہترین امت، تمہارا کام کیا ہے؟ اس عمدہ ہونے کی وجہ سے بہترین امت آپ کو کیوں کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے کچھ کام ہیں، وہ کام تم کرتے ہو، اس کام کے کرنے کی وجہ سے فرمایا تمہیں بہترین امت کہا گیا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ اخرجت للناس، فرمایا کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ کام یہ انبیاء والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے، ان سب کی ذمہ داری یہی تھی کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دے، اچھائی کی طرف بلائے، اور برائی سے ان کو روکا جائے۔ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، ان کی ذمہ داری یہی تھی۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، آپ آخری نبی تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے سے پہلے بہت سارے نبی آئے، بہت سارے رسول آئے، وہ اچھائی کا کام کرتے رہے، نیکی کی طرف بلاتے رہے، برائی سے منع کرتے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ کام اب کون کرے گا؟ سوال ہے نا کہ یہ کام تو انبیاء کا تھا، نبیوں کا کام تھا، لیکن اب انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا سے چلے گئے، تو فرمایا اب یہ ذمہ داری میری امت پر ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم بہترین امت ہو، کس وجہ سے ہو؟ تم وہ کام کر رہی ہو، تمہارا کام وہ ہے، تمہاری دعوت وہ ہے جو انبیاء کی دعوت تھی، تمہارا مشن وہ ہے جو انبیاء کا مشن تھا، تمہارا کام وہ ہے جو نبیوں والا کام تھا۔ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھے کاموں کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہو. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. فرمایا خیر کی طرف بلانے والے ہو، اللہ کی طرف بلانے والے ہو، نیکی کا حکم دینے والے ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنے والی ہو. تو میرے بھائیو، یہ پہلے انبیاء کا کام تھا. انبیاء اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اب یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر شخص پر ہے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر. ہم یہ الفاظ سنتے ہیں لیکن شاید کسی کو سمجھ میں بھی آیا ہو. امر کہتے ہیں کسی چیز کے حکم دینے کو. امر کہتے ہیں حکم دینے کو. امر بالمعروف اچھائی کا حکم دینا. معروف کہتے ہیں اچھائی کو. ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا. اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. امر بالمعروف ونہی عن المنکر. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ذمہ داری تو ہم پر آ گئی ہے کہ ہمیں اچھائی کی طرف بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اچھائی کیا ہے، برائی کون سی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا اس کا بھی حل ہے. فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث جس چیز کی تعریف بیان کرے، اللہ جس کا اجر کا وعدہ لے کہ یہ کام کرے گا تو اجر ملے گا، یہ کام کرے گا تو اس کے لیے یہ تیار کیا گیا ہے، اس کے لیے یہ وعدہ کیا گیا ہے. شریعت نے اس کو پسند کیا ہو، اس کی مذمت نہ بیان کی ہو، اس کو کرنے کا حکم دیا ہو، شریعت نے اس کو پسند کیا ہو، تو یہ کام معروف ہے. تو اس کا ہمیں حکم دینا ہے. اور منکر وہ ہے شریعت نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی دنیا کے لوگ بولے کہ یہ بڑا کام اچھا ہے، یہ بڑا کام اچھا ہے. جیسا کہ آج ہم دیکھتے بہت سارے شادی بیاہ میں ہم کام کرتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام اچھے ہیں، لیکن شریعت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو وہ بالکل غلط ہوتے ہیں، شریعت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں. اور میرے بھائیوں، ہم جس کام کو اچھا سمجھے وہ معروف نہیں بن سکتا. معروف کام وہی ہوگا جو سنت رسول قرآن اور حدیث میں ثابت ہو، قرآن اور حدیث میں اس کو پسند کیا گیا ہو، قرآن اور حدیث میں اس کے کرنے کا ثواب بھی ذکر کیا ہو. وہ کام معروف ہوگا. اور ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ منکر کیا ہے. منکر ہر وہ کام جو شریعت میں منع کیا گیا ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے، جس کے کرنے پر کسی عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، یہ وہ کام ہے. اور جب ہمیں یہ کام پتہ چل گئے، ہم نے سیکھ لیے، اب ہم نے اس کی دعوت دینی ہے. یہ ہم سب پر ذمہ داری ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا کہ ہر بندہ اپنی رعایا رکھتا ہے. اب ایک بادشاہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اسی کی رعایا ہے، ایک حکمران ہے اسی کی رعایا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں. فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا تم میں سے ہر شخص رعایا رکھتا ہے. فرمایا ہر شخص سے اپنے رعایا کے بارے میں سوال کیے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے سوال کیا جائے گا. اب رعایا کس طرح ہے؟ اگر کوئی گھر کا بڑا ہے، گھر کا حکمران ہے، اس کے ماتحت اس کی اولاد ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، یہ اس کی رعایا ہے، یہ گھر کا حکمران ہے، یہ گھر کا بڑا ہے. اور میں اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
کہ رعایا صرف حکمران کی ہوتی ہے، حکمران سے سوال ہوگا، اور نہیں میرے بھائیوں سوال ہر شخص سے ہوگا۔ آج ہماری بات کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بہت سارے لوگ عزت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بات مان لیتے ہیں، جیسے ہی وہ بات کہتے ہیں لبیک کہہ کر اس کے بعد پر عمل کرتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کم لوگ بات مانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو کسی کی کوئی بات نہ مان رہا ہو، کسی نہ کسی کی کہیں نہ کہیں تو چلتی ہے، کسی کی اپنے گھر میں چلتی ہے، کسی کی اپنی گلی میں چلتی ہے، کسی کی اپنے علاقے میں چلتی ہے، کسی کی اپنی برادری میں چلتی ہے، کہیں نہ کہیں انسان کی بات چلتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہاں پر اس پر مطابق تبلیغ کا کام کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا داری میں تو انہیں بڑا سمجھاتے ہیں، ہم بڑا ان کو سکھاتے ہیں، لیکن جب باری دین کی آتی ہے، جب وہ برا کام کرتے ہیں تو ہم انہیں نہیں روکتے۔ میرے بھائیو، آج یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں کیوں پھیلی ہوئی ہیں؟ آج جو لوگ اچھے ہیں، جو لوگ دیندار ہیں، جو دین اسلام پر چل رہے ہیں، آج ہم نے صرف اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف ہم اپنی عبادات کرنے، اللہ کے سامنے جھک جائیں، نمازیں پڑھ لیں، 5 وقت مسجد میں آ جائیں، ہماری ذمہ داری پوری ہوگی۔ اور میرے بھائیو، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی غلط کام کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، زبردستی روکے، اپنے طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس کو روکے کہ بھائی یہ کام تم غلط کر رہے ہو، یہ ظلم کر رہے ہو، یہ زیادتی کر رہے ہو، تم فلاں شخص کو تنگ کر رہے ہو، یہ آپ کا غلط کام ہے، اسے سمجھائیے، اپنی طاقت استعمال کیجیے، وَبِيَدِهِ، اور اپنے ہاتھ سے اس کو روکو جو ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑو۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، آج یہ کام تو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن ذرا آگے چلیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، بلکہ دوسرے نمبر پر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فرمایا اگر اتنی آپ میں طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے، آپ قوت بازو کے ذریعے آپ کسی کو غلط کام سے روک دیں، اتنی ہمت نہیں ہے تو آپ اس سے زبان سے سمجھا دیں کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کام ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ آپ ظلم کر رہے ہو، آپ یہ زیادتی کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ غلط ہے، آپ یہ کام کر رہے ہو، یہ غلط ہے، اس کو دعوت دو، اپنی زبان کے ذریعے اس کو سمجھاؤ۔ اور میں کچھ لوگوں میں اتنی بھی ہمت نہیں، وَذَلِكَ أَضْعَفُ، فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فرمایا اگر کسی بندے میں اگر اتنی بھی ہمت نہیں، اتنی بھی قوت نہیں کہ وہ ہاتھ سے نہیں روک سکا، زبان سے نہیں روک سکا، فرمایا کہ کم سے کم اتنا تو کر لو، جو وہ کام کر رہا ہے اس کام کو دل میں برا تو جان لو، اسے دل سے یہ نہ سمجھو۔ آج ہم غلط کام کو دیکھتے ہیں لیکن ہمارے دل میں پھر بھی اس کی برائی کا خیال نہیں آتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ فرمائیے جو دل میں یہ غلط سمجھنا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمائیے کمزور ایمان کی علامت ہے، کمزور ایمان کی یہ نشانی ہے کہ انسان دل سے اس بندے کو، اس کام کو برا سمجھے۔ تو میرے بھائی آج برائی عام کیوں ہے؟ آج ہم نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا چھوڑ دیا ہے، آج برائی سے روکنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے اگر یہ کام کر رہا ہے تو کرتا رہے، میرا کیا جاتا ہے، اور میرے بھائیوں میرا بہت کچھ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے کل قیامت کے دن تجھ سے سوال کر لیا تو تو کیا جواب دے گا؟ بنی اسرائیل میں تو سب سے پہلے جو برائی پھیلی تھی وہ کیا تھی؟
لوگ جب کوئی گناہ کرتے تھے، کوئی غلطی کرتے تھے تو لوگ ان کو منع کرتے تھے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرو، اور پھر ان کے ساتھ یہ دعوت دے کر کچھ دن بعد ان کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا، وہی ان کے ساتھ مجالس ہوتی تھی۔ ایسے کرتے کرتے ان سب میں بیماری پھیل گئی، بیماری پھیل گئی، یہ گناہ عام ہو گیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو برائی تھی بنی اسرائیل میں پھیلی تھی، لوگ اس طرح کرتے تھے، پہلے منع کرتے تھے، اس کے بعد پھر اس کام کو چھوڑ دیتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے برے کاموں کو برا کہتے تھے، لیکن پھر انہی کے ساتھ بیٹھتے تھے، انہی کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، سب کام کرتے تھے، لیکن پھر ان میں یہ بیماری عام ہو گئی ہے۔ اب وہ لوگ جو دعوت دینے والے وہ بھی اسی کام میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کرتا رہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی اولاد ہے، یہ غلط کام کرتا ہے تو کرتا رہے۔ اور میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ بحری جہاز میں سفر کر رہے ہیں، 2 منزلہ جہاز ہے، ایک نچلا درجہ ہے، ایک اوپر والا درجہ ہے۔ اب نیچے والے لوگ پانی لینے کے لیے جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں، ان سے آ کر پانی لیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ اب وہ یہ سوچتے ہیں، اب نیچے والوں کے ذہن میں آتا ہے یار ہم بار بار نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اوپر والے بھی تنگ، نیچے والے بھی تنگ، اوپر والے یہ بار بار یہاں آ جاتے ہیں، ہمیں تنگ کرنے آ جاتے ہیں۔ اب نیچے والے یار بار بار کون چڑھے؟ اب نیچے والے کیا سوچیں کہ یار ہم ایسا کرتے ہیں، نیچے سے سراغ کر لیتے ہیں، یہ تو بحری جہاز ہے، پانی والا جہاز ہے، سمندر میں تیر رہا ہے، سمندر میں سفر جاری ہے۔ اگر وہ سوچے کہ بھائی ہم نہ اس میں سراغ کر لیتے ہیں، یہاں سے ہم پانی حاصل کر لیں گے۔ اب اگر ذرا غور کیجیے، اب اگر اوپر والے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ سراغ کر رہے ہیں، اگر وہ ان کو روک لیں تو وہ خود بھی تباہی اور بربادی سے بچ سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے سراغ کر لیا تو سارا کا سارا پانی جہاز میں آ جائے گا، اوپر والے بھی تباہ ہو جائیں گے، نیچے والے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اوپر والوں کی ذمہ داری تھی ان کو روکنا تھا، ان کو پکڑنا تھا، ان کو زبان سے سمجھانا تھا، ہاتھ سے سمجھانا تھا، ان کو روکنا تھا، نہیں روکا، کھڑے رہے، سوچتے رہے، تو ایسا ہوا سراغ کر لیا تو سارا کا سارا جہاز تباہ ہو گیا۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اگر نیچے والے نے سراغ کر لیا کہ اوپر والی منزل تباہ نہ ہو، پورا کا پورا جہاز ہی ڈوبے گا، سارے کے سارے لوگ تباہی کی طرف جائیں گے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے، آج ہم سوچتے ہیں میں ٹھیک ہوں، میرا بیٹا ٹھیک ہے، میرا محلے والا جو کرتا ہے کرتا رہے، میرا رشتہ دار جو کرتا ہے کرتا رہے۔ اور میرے بھائیوں، تو اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، یہی تیرا بیٹا جب ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہی عادات اس طرح بیٹے میں بھی آ جائے گی، یہ پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا، یہ دوبارہ برباد ہو جائے گا۔ کل کسی اور کا بیٹا تھا، آج تیرا بیٹا ان کے ساتھ کھڑا ہے، اگر یہ نہ سدھرے یہ کسی کے بیٹوں کو خراب کریں گے، کسی کی اولادوں کو خراب کریں گے، کسی کے کچھ لوگوں کو، کسی کے بھائیوں کو، دوستوں کو خراب کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم سنتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر ہم نے ایک بندہ بھی ہمارا درمیان خراب ہے، اگر ہم نے اس کی صلاح نہ کی، اگر اس کا کام نہ کیا تو وہی بندہ ہے، وہ ایسا کام کرے گا، ایک ایک کر کے سب لوگوں کو اپنے غلط کام میں لگا لے گا۔ آج جو منکرات والے لوگ ہیں، جو غلط کام کرنے والے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی میں جرأت نہیں ہے۔ آج ہماری نسل برباد ہو رہی ہے، ہمارے بیٹے، ہماری اولادیں، ہمارے بھائی ان کے ساتھ مل مل کر ان کی مجالس میں بیٹھ کر آج تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کیوں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ سمجھا تھا ہمارا بیٹا نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، ہم نے ان کی اصلاح نہیں کی، ہم نے ان کو بٹھا کر نہیں سمجھایا۔ اگر ہم سمجھاتے تو شاید وہ سمجھ جاتے، اگر ہم ان پر کام کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاید ان کو ہدایت دیتا۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم کام نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب ہے شاید کہ ہم بھی اسی کام میں ملوث ہو جائیں، شاید ہمارا بیٹا، ہماری اولاد، ہمارا بھائی، ہمارا دوست
ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، غلط کاموں سے، بے حیائی والے کاموں سے، گناہ والے کاموں سے وہ جماعت روکتی رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا کتنے لوگ مسلمان تھے؟ سارے کے سارے جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اکیلے میں جب کام کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا اچھے کاموں کی دعوت دی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے سارے لوگ ہوں گے، کتنے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ آج ہم نا امید ہو چکے ہیں۔ آج صرف ہم اگر عمل کرتے ہیں صرف خود کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کسی کی ٹینشن نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، بنی اسرائیل میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، بہت بڑا عالم تھا، عابد تھا، وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا، لیکن وہ ساری قوم نافرمانی پر تلی ہوئی تھی، اللہ کی باغی بن چکی تھی، اللہ کی نافرمان بن چکی تھی۔ لیکن یہ اللہ والا یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کی باتیں کر رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان بنی اسرائیل کے گناہوں کو دیکھا، جب ان کی نافرمانی حد سے تجاوز کر گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرمایا اس قوم کو جا کر عذاب دو، اس قوم کو جا کر عذاب دو۔ تو فرشتہ جب آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے کہ ایک بندہ ہے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہے، پوری قوم بغاوت پر اتر آ چکی ہے، اللہ کی نافرمان بن چکی ہے، یہ اللہ والا بن کر بیٹھا ہے، ذکر و اذکار میں مصروف ہے۔ فرشتہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، میں اسے کیسے عذاب دے دوں؟ تو فرشتہ واپس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے اللہ تیرا ایک بندہ ہے، تیری عبادت کرنے والا، تیرا ذکر و اذکار کرنے والا، جس آبادی میں جس علاقے میں تو نے عذاب کے لیے بھیجا ہے، اللہ وہ اس علاقے میں تو ایک تیرا ولی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ٹھیک ہے میرا ولی ہے، اس کی وجہ سے آپ چھوڑ دو، اس بستی کو چھوڑ دو، میرے اس ولی کی برکت سے، میرے اس اللہ کے بندے سے جو یہ میرا بندہ ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میری فرمانبرداری کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ پوری بستی کو اس کی وجہ سے چھوڑ دو، فرمایا سب سے پہلے اس کا عذاب دو، یہ بڑی عبادت کر رہا ہے لیکن ہم لوگوں کو حکم نہیں دیتا، خود عبادت گزار بنا ہوا ہے لیکن لوگوں کو دعوت نہیں دیتا ہے، خود اللہ والا بنا ہوا ہے لوگوں کو نہیں بلاتا ہے، تو میں سب سے پہلے اسی کو عذاب دوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا، سب سے پہلے ہمیں خود اس دین کی طرف آنا پڑے گا، پھر جب ہم دین کی طرف آگے تو پھر ہم اس کی دعوت بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے جب تبلیغ کا کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ساتھی کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، اپنے مشن کا آغاز کیا، وَنَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی ایسا گروہ آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مان لو گے؟ کہا ہم مان لیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، آپ کو صادق پایا ہے، آپ کو امین پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعوت دی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عرب اور عجم کا مالک بنا دے گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرما دے گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور میرے بھائیوں، یہ دعوت بڑی خطرناک ہے، اس دعوت میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، اس میں انسان کا دشمن بن جاتا ہے، لوگ انسان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہہ رہے تھے، امین کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم بات مان لیتے ہیں، لیکن ابھی تھوڑی سی دیر پہلے باتیں مان رہے ہیں،
جب دعوت توحید کی دی، جب دعوت اللہ کی طرف دی، امر بالمعروف کا کام شروع کیا تو سارے کے سارے دشمن بن کر کھڑے ہو گئے، سارے دشمن بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کام کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اگر انسان کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ سارے کی ساری قوم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن چکی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شکایتیں کی گئی، کہا اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، یہ ہمارے کتوں کو غلط کہتا ہے، یہ کتوں کی عبادت کو غلط کہتا ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کو غلط کہتا ہے، آپ اس کو سمجھا رہے، ورنہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا۔ آپ کے چچا نے کہا بھتیجے آپ نے جو تبلیغ کرنی ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، آپ اپنے اندر بیٹھ کر آپ کرتے رہیں۔ سارا علاقہ پورا قبیلہ دشمن بن چکا ہے، آپ ایسا کریں، آپ نے جو کام کرنا ہے، آپ نے جو کرنا ہے اپنا گھر کے اندر بیٹھ کر کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ اکیلے ہیں، ساتھ کوئی نہیں ہے، فرمایا میرے چچا جان اگر یہ لوگ ایک ہاتھ پر چاند کو لا کر رکھ دے، ایک طرف سورج لا کر رکھ دے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ اپنی تبلیغ سے باز آ جا، تو میں تب بھی باز نہیں آؤں گا۔ تو میرے بھائیو یہی معاملہ آج ہی ہے۔ آج ہم اگر کسی کو غلط کام سے روک دے تو وہ الٹا گلے میں فکر ہو جاتا ہے، گلے پڑ جاتا ہے، دشمن بن جاتا ہے، بغاوتیں کرنے پر اتلا جاتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، اللہ کے نافرمان بن جاتا ہے صرف ایک اپنی عزت بچانے کے لیے۔ تو میرے بھائیو یہ معاملات پیش آئے ہیں دعوت و تبلیغ کے کام میں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے حضرت بلال کے بارے میں آپ سنتے ہیں ان کو کس طرح ظلم کیے گئے، صحابہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف والوں نے کس طرح ظلم کیے ہم سب جانتے ہیں، ہم سب نے سن چکا ہے، ہم نے سمجھ بھی لیا ہے۔ لیکن میرے بھائیو ہم سن تو لیتے ہیں، ہم سیکھ تو لیتے ہیں، لیکن جب باری عمل کی آتی ہے، جب باری کام کرنے کی آتی ہے، پھر ہمارے پاؤں تک منگا جاتے ہیں، ہمارے قدم ہلنے لگ جاتے ہیں، ہمارے پاؤں میں طاقت نہیں رہتی ہے، ہمارے پاؤں پر کھڑے ہونے کی قوت نہیں رہتی ہے۔ اور میرے بھائیو یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام کرنے کے ہیں۔ اگر ہم خود یہ کام کر کے چلے گئے، صرف اپنی عبادت کرتے رہے، تو اگر کل یہی ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اہل علاقہ، اہل محلہ اگر انہوں نے کہہ دیا اللہ یہ لوگ خود عبادت کرتے تھے، یہ خود یہ دین والا کام کرتے تھے، ہمیں کبھی دعوت نہیں دی، ہم غلط کام کرتے تھے، ہمیں کبھی ان لوگوں نے دعوت نہیں دی، ہمیں کبھی نہیں سمجھایا، تو میرے بھائیو ایسا نہ ہو کہ کل جنت کے بجائے ہمیں جہنم میں جانا پڑ جائے۔ میرے بھائیو اس کام میں سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے، سب سے پہلے خود دین پر چلنا ہے، پھر ہماری دعوت میں اثر آئے گا، دعوت و تبلیغ میں اثر آئے گا۔ بلکہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، لا کر اسے پکڑ کر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جیسے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہنم میں ابھی کیا ہے اس کی انتڑیاں ساری باہر آ چکی ہیں، تو فرمایا کہ وہ نا اس طرح گھومنا شروع ہو جائے گا، اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے، فرمایا اس طرح چکر لگانا شروع کر دے گا۔ فرمایا اہل النار، فرمایا جہنمی لوگ سارے اس کے ارد گرد آ کر جمع ہو جائیں گے، آ کر جمع ہو کر پوچھیں گے ما ہؤلاء یا فلان، یا فلان ما شأنک، اے اللہ کے بندے، اے فلاں کیا ہو گیا ہے؟ تو دنیا میں بڑی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا تھا، کنت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو اچھائی کے کام کی طرف حکم دیتا تھا، تو برائی سے روکتا تھا، تو کس طرح آ گیا ہے؟ تو بندہ کیا کہے گا؟ آمرہم بالمعروف، میں نیکی کا حکم تو دیتا تھا، ولا آتیہم، لیکن میں خود نہیں کام کرتا تھا، میں خود نمازوں کی دعوت تو دیتا تھا، خود مسجد میں نہیں آتا تھا، میں اچھے کاموں کی دعوت لوگوں کو خود تو دیتا تھا لیکن نہیں آتا تھا، لیکن لوگوں کو میں برے کاموں سے منع کرتا تھا، وہ آتی ہی لیکن وہ غلط کام میں خود کرتا تھا، اور میں آج اللہ نے یہ عذاب دیا ہے کہ لوگ اس کے طرف ارد گرد آ کر سوال کر رہے ہیں، تو بڑا مولوی بنتا ہے،
बड़ा हाजी बनता था, दावत तबलीग के काम करने वाला, आज क्या हो गया है? वो फिर क्या कहेगा? कहेगा कि मैं दीन दावत तबलीग का काम तो करता था लेकिन अमल नहीं करता था। अल्लाह ताला ने तामुरून अन्नास बिल बिर्र व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून अल किताब अफला ताक़िलून। फरमाया कि क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, अपने आप को भूल जाते हो, अपनी जानों को भूल जाते हो। व अंतुम ततलून अल किताब, तुम अल्लाह का कुरान पढ़ते हो, अल्लाह का कलाम पढ़ते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम सिर्फ लोगों को दावत देते हो। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल नहीं है? क्या तुम्हें समझ नहीं है? तुम लोगों को तो नेकी की तरफ बुला रहे हो लेकिन खुद नहीं आते हो। आखिरी हदीस जान करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। पैगंबर अलैहिस्सलाम को जब मेराज कराई गई, मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे कुछ लोगों के पास ले जाया गया। मैंने देखा कि जहन्नम की आग की कैंचियां हैं और मैं कुछ लोग हैं उनके होंठों को चीरा जा रहा है, काटा जा रहा है। मैंने पूछा मन हाउलाई या जिब्रील, फरमाया जिब्रील ये कौन लोग हैं, ये कौन है जिनके होंठों को काटा जा रहा है, कैंचियों से काटा जा रहा है? तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं हाउलाई कुतबाउ मिन उम्मतिक। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत के खतीब हैं, ये लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते थे लेकिन खुद नहीं आते थे। यामुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर व यंसौना अनफुसहुम, अच्छाई की तरफ बुलाते थे, बुराई से मना करते थे लेकिन खुद नहीं रुकते थे। तो मेरे भाइयों, आज सबसे पहले हमने खुद अमल करना है, हमने खुद दीन पर अमल करना है, दीन को अपने ऊपर नाफिज करना है। हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं। मेरे भाइयों, जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ देता है तो उस पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वो फिर अपनी जिंदगी से, अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो जिंदगी इसी तरह गुजारेगा जिस तरह रब ने कहा है, रसूल ने कहा है, दिन और रात इसी तरह गुजारेगा, कुरान और हदीस की रोशनी में गुजारेगा। उसका उठना बैठना, उसके मजालिस दीन इस्लाम के मुताबिक होंगे। मेरे भाइयों, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कामयाब इंसान नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले हमने खुद दीन पर अमल करना है, फिर अपने भाइयों पर काम करना है। सारे हमारे भाई हैं, कोई गलत है, गुनाह पर है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने उन पर काम करना है, हमने उन पर मेहनत करनी है, अकेले में, और इस तरह मेहनत करनी है सबके सामने, किसी को जलील नहीं करना। माजरत के साथ आज हम अगर किसी को कोई बात समझाते हैं, किसी को कोई मसला बयान करना नहीं होता है, समझाना मकसद नहीं होता है, लेकिन उस बंदे को जलील करना मकसद होता है। अगर किसी ने कोई खामी देखे, हमारा मुसलमान भाई है, इसको अकेले में मेरे भाई ये आप काम गलत कर रहे हो, ये शरीयत के खिलाफ है, प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से उसको समझाए, उसको दीन की तरफ बुलाए, इंशाअल्लाह वो आएगा। प्यार की ज़बान हर बंदा समझता है, लेकिन अगर आप उल्टा बोलेंगे तो हर बंदा उल्टा बोलेगा, गलत रवैये से पेश आएगा। तो सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करना है, फिर अपने साथियों की इस्लाह करनी है, और इस्लाह इस तरह करनी है इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम को जो भेजा, फिरौन की तरफ भेजा, फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, फरमाया कि आप फिरौन की तरफ चले जाए। दोनों को भेज दिया गया, फरमाया उनसे नरम गुफ्तगू करनी है। हालांकि जालिम है, जाबिर है, बदमाशियां करने वाला, जुल्म ज्यादती करने वाला, फरमाया कि दो नबी जा रहे हैं, फरमाया बात ऐसी करनी है, नरम बात करनी है, नरम गुफ्तगू करनी है, अच्छे अंदाज में बात करनी है। तो हमने भी इंशाअल्लाह इसी तरह काम करना है, प्यार और मोहब्बत के साथ अपने साथियों की इस्लाह करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो सुना है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।